جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں۔ یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ بانو آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے، اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کے ادبی جواہر پارے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے۔ تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ اللہ اکبر، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے، اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں، دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا گمان تو کرو، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی، انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا؟ اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ اکبر ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا، ہم معراج کا جشن مناتے ہیں، آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی۔ وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے، پھر آسمانوں تک گئے، اس کے بعد جو سدرہ پر گئے، اس کے بعد عرش پر گئے، اس کے بعد لامکہ پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی۔ حبیب یہ جہنم دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا، اس کو ذرا سن لے۔ یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا، جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جب بیٹی پہ گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر کیا سکے گا۔ اللہ اکبر، وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو کسی کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے
ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. اب آئیے معراج النبی میں معراج کی شب میں اللہ کا دیدار بھی کیا, جنت کی سیر بھی کی, اور جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس کو سنے. میرے اور آپ کی آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے, اے میرے صحابہ, آقا صحابہ کو بیان کر رہے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے, اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں جہنم کے اندر لیٹا ہوا ایک بندہ, اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کے اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ اور آپ پر بھی ترس آتا ہے کہ اللہ اکبر, کتنے کمزور ہیں ہم لوگ, اور خدا کا عذاب کتنا طاقتور ہے, کیسا وہ خوفناک ماحول ہوگا. اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں, اور یہ بات سننا اور دھیان سے سننا, بہت غور سے سننا. بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے, مختصر میں, لیکن یہ کسی کے دل کی آواز ہے, یہ کسی کے دل کی صدا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. جہنم کی آگ پر کوئی لیٹا ہو اور اس کے سر پہ بڑا پتھر مارا جا رہا ہو, اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, اللہ کے سچے نبی بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنے سچے ہیں, سچے تو دنیا میں بہت آئے, لیکن میرے نبی اتنے سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں, جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا لیکن سوچو میرے بھائیوں, اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے, اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کر رہے ہیں, جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے, اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے. اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو, وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا دردناک صورتحال ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پتھر لڑک کر جاتا ہے, سر پھر درست کر دیا جاتا ہے, پھر پتھر مارا جاتا ہے, پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے, پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے, پھر لایا جاتا ہے, سر ویسے ہی پس جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں, اس لیے ان کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ 4 گھنٹے سے, کوئی 5 گھنٹے سے, کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو, جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو. اللہ اکبر. لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم, اور اگر 5 وقت پڑھ لیں تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں, کتنے دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو. اور پھر سن لو, کوئی بچانے والا نہیں ہے, امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزلا کرے پسر پہ, پسر کہتے ہیں بیٹے کو, گزلا کرے پسر پہ, پدر کو خبر نہ ہو, پدر کہتے ہیں باپ کو, باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی. اور سن لو, بچانے والی ایک ذات ہے, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اب ان کی حدیث سنو, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ اکبر. دھوکے میں مت رہنا, اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا, حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا, ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں, بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اپنی جوانی پر رحم کھا لو, اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ
مان رہا ہوں میں آپ سے آپ کے لیے رحم بے شک واہ آپ سے مانگ واہ 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 نہیں برداشت کر سکیں گے. یہ دنیا چند سال کی ہے, یہ دنیا میں چند دن جینا ہے, پھر موت ہے. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں, مر جاؤ گے, موت آنی ہے, حق ہے, موت برحق ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. بے شک مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نمازی بن جاؤ. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم. بھائیوں پان بھی کھاؤ نا, پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے. صرف 10 منٹ 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ؟ تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دل و جذبات کی طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی 10 سالیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, بحر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. اللہ آپ اتنا یاد رکھیں. اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. اللہ اتنا یاد, یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پوچھو. نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے وہ علماء سے پوچھو نا, کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. آج جیل سے ڈرتے ہو, کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے, کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے. اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے, بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار
مار ڈالی. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے, مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں, اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے, اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے, اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے, اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے, اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے, یاد رکھنا اللہ